الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. حاضرین مصلی، اس وقت چاروں طرف سے جو مسائل ابھر رہے ہیں، ہر دن ایک نئی خبر، نئی آفت، ایک نئی مصیبت ایک نیا موڑ لے رہی ہے، جس میں فیصلہ لینا یا اپنے آپ کو سنبھالنا یہ دوسرے وقتوں اور موقعوں کے حساب سے بہت مشکل ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں اور آپ کو یہ زمین بخشی، پھر تندرستی اور جسم اور جان اور روح اور دماغ عطا کیا، اگر اس کا ہم کلام پڑھ کر دیکھتے ہیں تو قرآن مجید میں جہاں رحمت کی بات ہے، فضل کی بات ہے، وہیں پر اس انداز میں بھی بہت کچھ ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک قوم کو زندگی بخشی، پھر اس کو ختم کر دیا۔ تو ایسی تمام قوموں کو اگر پڑھا جائے، اور بلا شبہ یہ وقت ہے ان کو پڑھنے کا کہ اللہ رب العالمین نے کب کب کن کن قوموں پر کس کس انداز میں عذاب نازل کیے۔ اللہ رب العالمین نے ایک عام انداز میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے۔ کبھی ہم تمہیں بھوک سے آزمائیں گے اور کبھی ہم تمہیں ڈر سے آزمائیں گے، اور کبھی تمہاری فصلوں کو برباد کر کے یعنی کھانا اور رزق کی کمی سے آزمائیں گے، اور کبھی جان سے بھی آزمائیں گے، روح کے لالے پڑ جائیں گے، ایک پر ایک موت وارد ہو جائے گی۔ تو یہ قرآن مجید میں ایک عام پیغام ہے، اور مومنوں سے یہاں پر کہا گیا ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب ان عذابوں میں سے، ان مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت مومن اور مسلمان کے پاس پہنچتی ہے تو وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ سب جو کچھ دیا ہوا ہے رب العالمین کا ہے، ہم سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے، آخری دم تک ہم اسی کے سامنے پیشانی جھکاتے رہیں گے۔ اولئک الذین اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، تو انہی لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے سلام بھیجا ہے اور رحمت نازل فرمائی۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، اور کہا یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں جو ان مصیبت اور پریشانی کے وقت میں اس انداز سے اپنا زندگی کا دھرا اپنا لیتے ہیں کہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی طرف ڈال دیتے ہیں کہ اللہ دیا ہوا تیرا بھی ہے، یہ تیرا ہی ہے، اور اگر تو لے لے تو تیرا کرم، اور اگر نہ لے چھوڑ دے بخش دے، اس آزمائش سے ہمیں بچا لے تو پھر بھی تیرا کرم۔ تو دونوں طرف اللہ رب العالمین کے شکرانے کے طور پر ایک مومن، ایک مسلمان ہاتھ بلند کرتا ہے۔ جن قوموں کو اللہ رب العالمین نے تباہ و برباد کیا ہے وہ کوئی عام قومیں نہیں ہیں، بلکہ وہ الگ الگ نبیوں کی، پیغمبروں کی قومیں ہیں، اور ان کے اندر اگر خرابیاں آپ دیکھیں گے تو وہ تمام کی تمام قوموں کی وہ خرابیاں، وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ خرابیاں ہمارے اس ماحول میں جمع ہو گئی ہیں۔ آپ دیکھیں گے شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر جہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا، وہاں ذکر فرمایا ہے کہ مکیال والمیزان، وہ ترازو کو تولنے میں، ایک دوسرے سے لین دین کرنے میں ڈنڈی مارنے لگ گئے تھے، اور جب ڈنڈی مارے گا آدمی تو ظاہر ہے جس کا پیٹ بھرا ہے اس پہ تو اثر کچھ نہیں ہوگا، لیکن جو بیچارہ صبح سے شام تک جس نے کمایا اور وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کچھ لانے کے لیے گیا بازار میں اور اس کی ڈنڈی ہو گئی، تو اس کے لیے تو بڑا آہ نکلے گی اس کے یہاں سے۔ تو اسی کو معلوم ہے کہ جس نے بڑی مشکل سے جسے دودھ ملا اور اس کے بچے بیٹھے تھے کچھ ملے گا اور دودھ پھٹ جائے، تو اسی کو معلوم ہے۔ آپ کو اندازہ ہوگا ایک محاورہ ہے اردو کا کہ غریبی میں آٹا گیلا،
یہ کئی مرتبہ ہاسٹل والے بچوں کو بہت اچھے انداز میں سمجھ میں آتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پاس شہر میں بھی بہت سارے مرتبہ یہ چیزیں، اور لاک ڈاؤن میں بھی ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ میں آئی ہوں یہ چیزیں، کہ کسی کے پاس میں بس آدھا کلو ہی آٹا ہے، اب اس میں آپ روٹی بنا رہے ہیں، باہر آٹا ملے گا نہیں، وہاں پر آپ نے پانی زیادہ ڈال لیا، اتفاق سے ڈل گیا پانی زیادہ، اب آپ کیا کریں گے؟ دوسرا آٹا تو ہے نہیں کہ آپ ملا لیں، پانی اس میں سے نکال نہیں سکتے، اب جو تھا آپ کے پاس وہ بھی ہاتھ سے گیا۔ اس کو بولتے ہیں غریبی میں آٹا گیلا۔ غریبی میں جب آٹا گیلا ہو جاتا ہے تو روٹیوں کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ ڈنڈی مارنے کا شعیب علیہ السلام کے زمانے میں رب العالمین کو سخت ناپسند، غضبناک ہوئی رب العالمین، اور قوم کو تہو بالا کر دیا۔ جو موٹی بڑی خرابی ان کی ذکر فرمائی ہے قرآن مجید نے، وہ یہ فرمائی ہے جو ہمارے اندر بھرپور مقدار میں موجود ہے۔ لوط علیہ السلام کے زمانے میں ان کی قوم میں ایک بڑی خرابی پنپی، وہ سیکس کے تعلق سے، اور وہ بھی مرد آپس میں اس خواہشات کو انجام دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ نبی نے بہت منت سماجت سے بڑے پیار بھرے انداز میں اپنی قوم کو سمجھایا، قوم نے ایک نہ سنی۔ آپ دیکھیں گے یہ والی بیماری مسلسل سماجوں میں پنپتی جا رہی ہے، نہ صرف یہ کہ یہ بند ہاسٹلوں میں یا بند دروازوں کا معاملہ تھا، کھلے عام یہ بیماری پنپتی چلی جا رہی ہے، اور ہمارے دیش میں اس کے لیے الگ سے قانون بنانا پڑا کہ یہ باقاعدہ آزادی ہے، فریڈم ہے آدمی کو۔ تو قانون ایسے نہیں بنتا ہے، کسی نے آواز تو گوہار تو لگائی ہوگی، اپلیکیشن تو وہاں پہنچی ہوں گی، بڑی تعداد میں یہ خرابی ابھر رہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس خرابی پر بھی عذاب نازل کیا ہے، بلکہ عذاب بہت سخت عذاب۔ رب العالمین کی آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، اور پتھر بھی گن گن کر آدمیوں کے لیے الگ الگ آئے۔ اس انداز میں اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا اور پوری کی پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ آپ اور قوموں کا بھی آپ ذکر دیکھیں گے اس طریقے سے۔ یہ منتھن کرنے کا، غور و فکر کرنے کا وقت ہے، کیونکہ ہمیں کسی بھی حال میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے۔ اگر رب اس مہینے میں بھی، اس مصیبت کے وقت میں بھی ہم اللہ رب العالمین کو راضی نہیں کر پائے، یقین مانیے اس ماحول سے، اس مہینے سے، اس ٹائم سے بہتر وقت آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سنجیدہ ہو کر، حالات کو سیریس لے کر آپ سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھائیں۔ ایسا عظیم رب آپ کو ملے گا نہیں جو مسجد کے باہر، ہر گلی کوچے، ہر جگہ پر، چھت پر، بند کمرے میں، اندھیری رات میں، اجالے میں، ہر وقت سنتا ہے۔ ایسا رب آپ کو ملے گا نہیں۔ ایسا رب بھی نہیں ملے گا کہ جب دنیا سو جائے، جہاں آپ کی بے عزتی ہونے والی نہیں ہے، جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، آپ بند کمرے میں جب دنیا سو رہی ہو، اندھیری رات میں پکاریے تو رب کہتا ہے اسی وقت تو زیادہ سنتا ہوں۔ باہر تو مانگتا تو تیری بے عزتی ہو جاتی، سب کے سامنے مانگتا تو، میرے بندے مجھ سے چھپ کر مانگ لے، ہمارا اور تمہارا اپنا معاملہ ہے۔ اتنا عظیم رب آپ کو ملے گا نہیں کہ گناہوں پر گناہ ہم نے کر لیے، اپنے دل کو ہم نے بلیک بنا لیا، سیاہ کر لیا، اور اتنے کرتوت ہیں کالے کہ گن نہ پائیں ہم، خود ہی ہم بھول جاتے ہیں ان کو۔ اتنا عظیم رب رحمت والا، وہ تمام گناہوں کے باوجود انسان سے کہتا ہے میرے رحمت کا ایک مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، پکی سچی توبہ کے ساتھ ہاتھ اٹھا لینا، تمام معاف کر دوں گا۔ اتنا گریٹ، اتنا عظیم رب آپ کو دوسرے مذاہب میں دیکھنے کو بھی نہیں ملے گا، تصور بھی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ انسان خود اپنے پیاروں کے لیے اتنا تصور نہیں بنا سکتا کہ میں انہیں اتنے حد تک معاف کر دوں گا، جبکہ اس کے اپنے پیارے ہیں، اس کے اپنے خاندان کے ہیں، اس کے اپنے خونی رشتے کے لوگ ہیں، ان کو بھی اگر معاف کرنے کی دریا دلی دکھانا چاہے تو آدمی اس اسٹیج پر نہیں پہنچ پاتا جو ایک گمبھیر مشکل وقت میں اللہ رب العالمین نے راستے کھول کر اپنے بندوں کے سامنے بیان فرما دیے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم غور و فکر کریں، قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھیں،
انبیاء کرام کی زندگیوں کو ہم کھنگالیں، منتھن کریں، غور و فکر کریں، اور پھر رب العالمین کے سامنے پکی سچی توبہ کے ساتھ، پکے سچے ارادے کے ساتھ میں ہاتھ بلند کریں۔ یہ ہاتھ بلند کرنے کا وقت ہے۔ اگر ہم نے سچی توبہ کے ساتھ میں ہاتھ بلند کیے، امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس مہاماری کو ختم فرما دے، اور پوری انسانیت جو اس میں جوجھ رہی ہے اور اس سے پریشان ہے، امید ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آئے، کچھ بندوں کی دعا لگ جائے، اور اللہ رب العالمین پوری دنیا کو آپ کی دعاؤں سے نجات دے دے۔ اس لیے ہر ایک اپنے اپنے اینگل سے رب العالمین کو پکارے۔ یہ مہاماریاں ہم نے دیکھی نہیں ہیں، سنی ہیں، اور یا ہم نے فلموں میں دیکھی ہوں گی، تو ہمیں ان کا اندازہ نہیں ہے۔ ان کا اندازہ صرف آج کل انہی لوگوں کو ہو رہا ہے جو برابر اپنے خاندان سے لوگوں کو گنوا رہے ہیں، اور سمجھ میں ان کو کچھ نہیں آ رہا ہے۔ صبح ایک لاش کو رکھ کر آئے، شام کو دوسری لاش ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے عموماً جو گھر ہیں وہ ایسے ہی ہیں، باپ گیا، پھر بیوی گئی، پھر بیٹا بھی چلا گیا، عموماً ایسے ہی ہے۔ جتنے بھی لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں مسلسل ایک ساتھ جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک عظیم اور بہت خطرناک بڑی مہاماری ہے، اور اللہ رب العالمین کسی بھی چیز کو جو مشکل سے مشکل ہے اسے بدلنے میں اس کا حکم کا انتظار ہے۔ بس ہلکا سا اس کا حکم ہوگا تو دنیا تھوڑی دیر میں یوں پلٹ جائے گی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دعائیں مانگیں کہ اللہ ہم سب کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو ظالم ہے اس کا ہاتھ پکڑ لے، اور جس کو تو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کو مکمل ہدایت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔